اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر وان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج تقریر کا عنوان حیات جاودانی۔ سرنامہ کلام میں سورہ کوثر قرآن حکیم کا مختصر ترین معجز نما سورہ، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور اس کو سرنامہ کلام میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں خیر کثیر کا وعدہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، بس اپنی رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ خیر کثیر کے معنی مفسرین نے بحث کی تو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جو سادات کے سلسلے میں، کیونکہ دشمن نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہیں نعوذ باللہ، تو کہا خیر کثیر عطا کی، رہتی دنیا تک ایک قوم جو ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، اس ذکر کو قائم رکھے گی، اور کیا قوم کہ جس میں اولنا محمد و آخرنا محمد ہادیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا، نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ اور خیر کثیر کی دوسری تفسیر جو مفسرین نے کی وہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ عبادت جس میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، حیات جاودانی، خیر کثیر کا ہم جب خیر کثیر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، تو ایسی نہ ختم ہونے والی خیر، وہ خیر کہ جو کثرت میں ہو، جس کا شمار نہ ہو، جو ختم نہ ہو، جو لازوال ہو، جسے زوال نہ ہو۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو مختصر ترین سورہ ہے، کس جلال کے ساتھ ایک طرف محبت کا اظہار ہے اپنے طٰہٰ، یاسین، طیب و طاہر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس محبوب حق سے محبت کا اظہار اس جلال کے ساتھ کرتا ہے کہ دشمنوں سے بیعت کا اعلان کرتا ہے کہ بے شک اے نبی، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، اور خیر کثیر کا وعدہ کرتا ہے، کثرت سے ملنے والی خیر۔ اب حیات جاودانی کا اگر ہم جائزہ لیں اس اصطلاح کا، تو عام مفہوم میں ہم کہیں گے کہ لمبی عمر، وہ حیات جو ختم نہ ہونے والی ہو، حیات جاودانی یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ اور کیا خوب کہا شاعر نے، ایک مصرع ہے، ایک وہی جاودانی ہے باقی سب فانی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، ایکسپیرینس سے جانتے ہیں، ہیومن ریس جو انسان ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے پہلے کتنے ہی آئے، اور پھر قرآن نے بارہا اس کا دعویٰ کیا، یاد دہانی کرائی کہ تم سے پہلے دیکھو کتنے ہی آئے، کتنے ہی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حیات جاودانی کیسے حاصل کریں؟ آب حیات
کا قصہ سنا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عمر خضر، حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا کی. انسان آج اب دیکھیے دور جدید میں میڈیسن کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، میڈیسن میں اب اتنی ترقی ہوگی، انجینئرنگ اور میڈیسن کا ملاپ ہو چکا ہے. اس طرح کی نئی نئی ایجادات کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے میڈیکل سائنس میں اتنی مہارت حاصل کر لی جائے کہ انسان کے جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں ان کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ بیماریوں کے ہاتھوں، جو پہلے ہوتا تھا کہ 40-50 سال کی عمر میں یا اس سے بھی پہلے وہ بیماریاں جو جان لیوا تھیں، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، کوئی اور بخار ہے، فلو ہے، چکن پاکس ہے، ان سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی، ان بیماریوں کے علاج دریافت ہوئے اور مزید تحقیق کرتے جا رہے ہیں سائنسدان. کوشش یہ ہے کہ لانجیوٹی، جو انسان کی زندگی کا دورانیہ ہے، جو اس کی طبعی زندگی ہے، جو اس کی فزیکل لائف ہے اس دنیا میں، اس کو بڑھایا جائے کسی نہ کسی طرح. اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے طول عمر ملے، اسے لمبی عمر ملے. جس طرح شاعر نے کہا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور انسانی فطرت ہے کہ جتنی بھی لمبی عمر ہو جائے اسے لگتا ہے کہ ابھی تو میں دنیا میں آیا تھا، ابھی تو میری زندگی شروع ہوئی اور یہ جانے کا وقت بھی آ گیا. جس طرح مولائے کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ حیرت ہے انسان پہ کہ جب وہ زندہ ہے اس دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے گویا کبھی اسے موت آنی ہی نہیں، اور جب مر جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ گویا وہ کبھی حیات تھا ہی نہیں. آج مرے کل دوسرا دن، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. قصہ مختصر کہ انسان کی زندگی محدود ہے، مختصر ہے، لمیٹڈ ہے. چاہے وہ سائنس کی ترقی کے ذریعے کتنے ہی علاج معالجے، بہترین سہولیات اسے فراہم ہو جائیں، وہ اپنی اگلی سانس کی خود گارنٹی نہیں دے سکتا، خود ضمانت نہیں دے سکتا. کئی ایسے ہیں جو ناگہانی موت بہت جوان عمر میں مر جاتے ہیں. لیکن ہم طبعی زندگی کی بات کر رہے تھے کہ اس زندگی کو طول دینے کے لیے، لانجیوٹی کو بڑھانے کے لیے سائنس میں ترقیاں کی جا رہی ہیں. نینو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، سرجری میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں. انسان نے مہارت حاصل کر لی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ انسان کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں اس کا، کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی طبعی زندگی کو، اپنی طبعی صحت کو، ہیلتھ کو بڑھا سکے اور زیادہ سے زیادہ دیر اس دنیا میں قیام کر سکے اور اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ ایک صحت مند زندگی گزار سکے. تو یہ وہ موضوع ہے کہ ہر انسان کے لیے بہت اہم ہے. اب دیکھیے بات ہو رہی ہے کہ جتنی بھی لمبی زندگی ہوگی، آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو اعتقاد نہیں رکھتے، نان بلیورز ہیں، وہ بھی اپنے تجربے سے، آبزرویشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی جو اتنی زیادہ اقوام تھی، ہیومن ریس کے مختلف دور گزرے ہیں. جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ جب کھدائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریمینز کسی سویلائزیشن کے، تہذیب کے. ایجپشنز کو دیکھ لیجئے، مصر کی قدیم جو وہاں پہ بستیاں آباد تھیں، کس طرح فرعونوں نے اپنی قبر میں اپنے ساتھ زندگی کے اسباب رکھے کہ ہم شاید دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور یہ سب سونے، ہیرے جواہرات، سواریاں، یہ ہتھیار، یہ زیورات یہ ہم استعمال کریں گے، کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے تھے وہ فرعون. تو اسی طرح جو پرانی سویلائزیشنز ہیں، جو پرانے آثار قدیمہ ملتے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کے حوالے سے بات کریں جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جو مارے جانے، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، ہم ان کے حوالے سے بھی دیکھیں، ان کے پرسپیکٹیو سے، ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو بھی یہ ایکسپیرینس سے، انسانی تاریخ سے ثابت ہے، ہسٹری سے ثابت ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مختصر مدت کے لیے زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد وہ لقمہ اجل چکھ لیتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب یہ جو حیات جاودانی ہے، یہ کیسے حاصل کی جائے؟ تو ہم اس کو 2 مختلف موضوعات ہیں یہاں پہ. ایک تو موضوع یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے،
جو ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری بہترین زندگی گزرے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ گزرے، اور میرے پاس زندگی میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں، اور جتنا زیادہ کر سکتا ہے وہ انسان، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جو اس کا قیام ہے، جو ٹائم ہے، جو اس کا لائف سپین ہے، اس کو وہ زیادہ سے زیادہ کر سکے، اور اس کے لیے میڈیکل سائنس میں تگ و دو کی جاتی ہے، اور انسان مختلف طریقوں سے اپنی صحت کو بڑھانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، بیماریوں سے لڑنے کے لیے، اپنی قوت مدافعت، ریزسٹنس جو باڈی میں ہے، امیون سسٹم ہے، اس کو بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، لیکن عزیزان گرامی، جیسے میں نے بات کی کہ بہت سے ایسے ہیں جو بہت کم عمر میں لقمہ اجل چکھ لیتے ہیں، جس طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نوشتہ تقدیر میں، یعنی اپنی قسمت میں طویل عمر لکھوا کر لاتے ہیں، یعنی کہ لمبی زندگی لکھوا کر لاتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا بہت سے ایسے ہیں کہ جو مختصر زندگی لکھوا کر لاتے ہیں، لیکن نیک کاموں کی وجہ سے ان کی زندگی طویل ہو جاتی، طول عمر پاتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہا گیا کہ اگر کسی مہمان کو وقت دو تو وہ تمہاری زندگی میں بڑھا دیا جائے گا، مجلس حسین میں وقت صرف کرو، وہ تمہاری زندگی میں بڑھا دیا جائے گا، دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو تمہیں لوٹا دے گا۔ تو اسی طرح وہ وقت جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ آپ کی زندگی میں بڑھا دیا جائے گا۔ نیک کام آپ جو کرتے ہیں وہ وقت آپ کو مستعار اگر آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جس نے اپنی دولت کے ذریعے کہا کہ اللہ سے تجارت کرو، مستعار ہوتا ہے، اور وہ بے پناہ ملٹی پلائی کر کے جو بھی چیز آپ اس کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ وقت ہو، چاہے علم ہو، چاہے وہ دولت ہو، وہ تمام کائناتوں کا مالک، خالق آپ کو بے بہا نوازتا ہے، بے حساب نوازتا ہے۔ تو یہ امام معصوم علیہ السلام کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنی عمر میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک روایت ہے کہ کئی مرتبہ ائمہ طاہرین سے، کئی مرتبہ کسی نبی سے روایت کی جاتی ہے کہ علم حتمی اور علم مشروط میں فرق سمجھانے کے لیے کہا کہ کیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہے، اس کو موت کب آنی ہے۔ تو یہ پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا، کہا وہاں جاؤ، ایک لکڑہارا ہے، اس کی آج موت لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو پوچھنے والے تھے اصحاب، سوال کرنے والے تھے اس نبی سے یا امام سے، وہ جب اس لکڑہارے کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سر پہ لکڑیوں کی ایک گٹھری اٹھائے اپنے کام میں مشغول ہے، واپس گھر چلا گیا، لیکن اسے موت نہیں آئی۔ تو اگلے دن وہ بھاگے بھاگے اللہ تعالیٰ کے ہادی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ لقمہ اجل چکھنے والا ہے، تو وہ تو ابھی تک زندہ ہے، اس کو تو موت نہیں آئی۔ کہا اچھا اس لکڑہارے کو بلا کر لاؤ۔ جب اسے بلا کر لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کل جب تم جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد گھر جا رہے تھے تو اس دوران تم نے کیا کوئی اور کام سر انجام دیا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے کچھ صدقہ دیا تھا۔ تو فوراً ہادی خدا نے کہا کہ اس صدقہ دینے کی وجہ سے اس شخص کی جو موت تھی وہ ٹل گئی، یعنی کہ اس کی موت جو تھی وہ علم مشروط تھی، کنڈیشنل تھی، اس نے یہ عمل کیا، صدقہ دیا، تو اس کی زندگی کا وقت بڑھا دیا گیا۔ یہ وہی بات ہے عزیزان گرامی کہ مومن کی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور جیسے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف حرف کن کہتا ہے نا کہ ہو جا اور ہو جاتا۔ کہا تم اللہ سے دعا مانگتے رہو، چاہے تمہیں کتنا ہی لگتا ہو کہ یہ کام مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن اس پروردگار کے لیے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، مشکل نہیں۔ اس کے لیے حرف کن کہنا، جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، جس نے 7 آسمانوں کو خلق کر دیا، جو انسان کو خلق کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ کہا تم دعا کرتے رہو۔ تو اسی طرح یہ دیکھیے کہ ایک نیک کام، ایک صدقے کے ذریعے عمر طویل ہوگی۔ تو یہ تو ہم اس دنیاوی زندگی کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر کے، اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو خرچ کر کے، اپنی صحت کو خرچ کر کے، اپنی انرجی کو جب ہم اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ انرجی، وہ ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے وہ ضروری ہے، نہ صرف
ابھی ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں گے اس موضوع کے، جو کہ حیات جاودانی ہے، جو روح کی زندگی، کیونکہ روح مرتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی، کہ میں جب آدم میں اپنی روح پھونکوں تو اے فرشتوں فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جانا۔ تو اپنی روح پھونکی، جب اس کی اپنی روح پھونکی ہے، روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس جسم کی آسائش افزائش کی اتنی پرواہ نہ کرو کہ اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ ابو تراب ہیں، جانتے ہیں ابن تراب کی حیثیت، اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ تم اپنی روح کی افزائش کی فکر کرو کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور کیا خوبصورت قول ہے، مولا نے کہا کہ خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت، تو روح کی افزائش کرنی ہے۔ تو وہ ایک دوسرا حصہ ہے اس موضوع کا۔ ہم ابھی پہلے حصے کی بات کر رہے ہیں، اور پہلے حصے میں ہم اس دنیاوی زندگی کی بات کریں جو ٹیمپرری ہے، جو کسی کی 20 سال میں بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی کی 10 سال میں ختم ہو سکتی ہے، کسی کی 50 سال میں، کسی کی 100 سال میں، لیکن یہ طے ہے چاہے کوئی ایمان رکھتا ہو کل نفس ذائقۃ الموت پہ یا نہ رکھتا ہو، یہ بات طے ہے کہ موت برحق ہے، موت ہر انسان کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس کی مختلف شرائط ہیں، کہا کہ جب تک تمہاری روزی پوری نہیں ہوتی، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، کہ جب تک تمہاری جو روزی رزق تمہاری قسمت میں لکھا ہے، جب تک وہ تم پورا حاصل نہیں کر لو گے، سمال نہیں کر لو گے، تم لقمہ اجل نہیں چکھو گے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص گھر میں بند ہو جائے تو اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو کہا جہاں سے موت ملے گی۔ تو رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہی رزاق ہے، بے شک هو اللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، بلکہ رزق دینے والا ہے ہی وہ۔ اس نے چرند پرند، یہ درخت ہیں، یہ پانی اس نے برسایا، زمین سے جو گھاس اگتی ہے، نباتات اگتی ہیں، جو فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، انسان کی زندگی کے وسائل ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اپنی نشانیوں کے طور پہ بیان کیا کہ دیکھو تمہاری زندگی کے سامان کے لیے ہم نے کیا کچھ پرووائڈ کیا، کیا کچھ پرووائڈ کیا۔ اگر کوئی بیماری آتی ہے اس کا علاج بھی ہے، انسان کو اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ اور یہاں پہ ہم یہ بات کریں گے کہ خالی دنیاوی اسباب، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول کہ نیک اعمال تمہاری زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، جو زندگی وہ جو علم مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، ایک علم حتمی ہے کہ ہر حالت میں ہوگا چاہے جو مرضی ہو جائے، اور ایک علم مشروط ہے کہ یہ کوئی فلانا عمل ہوگا کنڈیشنل، یعنی کہ شرط کے ساتھ، جیسے اس لکڑہارے نے صدقہ دیا تو اس کی عمر طویل ہو گئی، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم عمر بھی لکھوا کے لائے لیکن وہ بڑھا دی گئی نیک اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اس میں صدقہ جاریہ تھا، اس میں لوگوں پہ احسان تھا، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ بن گئے۔ جس طرح رزق امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبز کبا، کسی نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، تو امام نے کہا کہ اللہ نے مجھے دینے کی عادت ڈالی ہے اور میں نے لوگوں کو، اگر میں اپنی عادت بدل لوں تو کہیں وہ پروردگار اپنی عادت نہ بدلے، کہ اس نے ہر ایک کے پاس جو رزق بھیجا ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔ جب آپ دوسروں کو دیں گے، جیسے قرآن میں کہا کہ جنہیں دوسروں سے زیادہ دے دیا گیا وہ لوٹاتے کیوں نہیں، یہ نہیں کہا کہ دیتے کیوں نہیں، کہا لوٹاتے کیوں نہیں، کہ حصہ رکھ دیا گیا۔ فضلہ بعضکم، کسی کو زیادہ فضیلت دی ہے دوسرے پہ، علی بعض، تو جن کو زیادہ دیا گیا وہ کم رکھنے والوں کو لوٹاتے کیوں نہیں۔ تو اسی طرح اس زندگی میں، یہ جو زندگی کو ہم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اگر یہ وقت صرف کرو، خرچ کرو، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اب اس جو ہم ابھی دنیاوی زندگی کی بات کریں جو لمیٹڈ ہے، لیکن اس کو ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں کہ خالی ادویات، خالی اچھی خوراک انسان کی ویل بینگ کے لیے، مینٹل ہیلتھ کی بہت بات کی جاتی ہے، انسان کی مینٹل اور فزیکل ویل بینگ کی ابھی میں بات کری، ابھی میں اسپرچل سائڈ کی طرف نہیں جاتی، جو ہم نے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی کہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی میں صرف جسمانی ضروریات کی بات کر رہی ہوں کہ جو انسان کا دل ہے، ظاہر ہے وہ جسم کا حصہ ہے، اب دل کا سکون ہے، بہت سی بیماریاں جو سٹریس کی وجہ سے انسان کو آتی ہیں، اس کے دل کی بے چینی کی وجہ سے اس کو آتی ہیں، اس کے ذہن کے اضطراب کی وجہ سے اس کو آتی ہیں، تو ان کو کس طرح سے دور کیا جائے، اس اضطراب کو، اس مینٹل ویل بینگ کو، اس سکون قلب کو کیسے حاصل کریں؟
تو اس کے لیے دعائے کمیل میں کیا خوبصورت الفاظ ہے. میرے مولا نے کہا یا من اسمہ دوا ومن ذکرہ شفا، کہ وہ رب، وہ الہ، وہ اللہ کہ جس کا نام، جس کا اسم دوا ہے، میڈیسن ہے، اور جس کا ذکر انسان کے لیے شفا ہے. قرآن حکیم میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سورہ بقرہ آیت 257 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی کہ اپنی طرف. تو جو سکون قلب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور کون ہے جو مضطر اور بے قرار دل کا اضطراب ختم کر سکے ما سوا اس کریٹر کے، اس خالق کے جس نے اس جست خاکی کو بنایا، جس نے اس قلب کو بنایا، اور جس نے پھر قرآن میں کہا کہ صرف قلب سلیم ہے، صرف صاف دل ہے، اطاعت گزار دل ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا. تو دل کا سکون جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، ذہن کا سکون جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے. اور ذہن کا سکون کس طرح ملتا ہے؟ کس طرح سے سکون ملتا ہے ذہن کو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ذہن یہ جب نیگیٹو سائڈ پہ چلا جاتا ہے، جب شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے، تو وہ شیطان پھر قرآن میں جیسے کہا کہ اغوئی تم، ان کے نفسوں کو، ان کی عقلوں کو اغوا کر لیتا ہے. اور وہ اغوا کس طرح کرتا ہے کہ انسان جو جس چیز سے محروم ہے، جو کمی ہے اس کی زندگی میں، کوئی مشکل ہے، صرف اس پہ فوکس کرتا ہے، تو وہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا ہے، ایک منفی سوچ میں چلا جاتا ہے، ناشکری کی حالت میں چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن حکیم میں بار بار کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب چاہے تم شکر گزار بنو. چوائس تمہارے پاس ہے، فری ول تو دی ہے نا، فریڈم آف چوائس دی، انتخاب کرنے کی آزادی دی اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تم شکر گزار بنو، چاہے تم کفران نعمت کرنے والے بنو. یہ بہت دفعہ ذکر ہوا قرآن حکیم میں، بار بار کہا جو کافر کا لفظ ہے، کفر کا لفظ ہے، کفران نعمت، چاہے وہ ہدایت کی کفران نعمت ہو وہ کافر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران، کہ اللہ نے کہا جتنے بھی گناہ کر لو میں معاف کر دوں گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ مایوسی کفر ہے. یہ مایوسی وہ اغویتہم کی ریپرزنٹیشن ہے کہ جب شیطان آپ کے نفس کو اغوا کر لیتا ہے تو پھر انسان ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر انسان کوئی ایک نیگیٹو چیز، کوئی ایک انفلفلڈ ڈیزائر، کوئی ایک خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو، اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس پہ آبسیس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ ساری بے تحاشا، ان گنت، بے شمار نعمتیں جو اس پروردگار نے دی ہیں، اور بار بار قرآن میں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو تمہیں بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت دی، تمہیں دل دیا، دماغ دیا، عقل، سب سے بڑی نعمت تمہیں عقل دی، اور پھر اس کو کس طرح سے معراج بخشی، اطاعت کے ذریعے. تو عزیزان گرامی، مولا کائنات مولا علیہ السلام کا قول ہے جس طرح پانی جسم کو پاک کرتا ہے، اس طرح آنسو نفس کو پاک کرتے ہیں، اور عشق روح کو پاک کرتا ہے. اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ ہم نے بات کی کہ ایک تو یہ فزیکل ورلڈ ہے جس میں مادی زندگی ہے، مٹیریل ورلڈ ہے جس میں انسان کی طبعی زندگی ہے، طبعی حیات ہے، جو کہ کچھ لمیٹڈ سالوں کے لیے اس کو یہ زندگی دی ہے. چاہے 100 سال بھی کسی کی عمر ہو، اس سے لگے گا کہ ابھی تو میں آیا تھا اور کچھ اور کاش وقت مجھے اس دنیا میں مل جائے. تو انسان کو وہ حرص رہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے، دنیاوی عمر جو ہے، زندگی جو ہے وہ طولانی ہو جائے. تو اس کے بھی طریقے بتائے گئے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم رکھے، کیونکہ اس کے ذکر سے انسان کو جو اصل شفا ہے، جو اصل سکون قلب ہے، وہ اس خالق سے رابطہ کیے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. چاہے اس دنیا کی تمام تر دولت حاصل کر لی جائے، تمام تر عیش و آرام حاصل کر لیے جائیں، شافی وہی اللہ شافی، اگر جتنی مرضی علاج معالجے کی سہولتیں ہوں، شفا دینے والا وہ پروردگار ہی ہے.
کتنے ہم میریکلز دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اور ایک شخص کوئی اس کو کسی طرح سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ زندگی کی طرف واپس آئے گا، لیکن اس پروردگار کی مرضی ہے، اس کے آگے سر بسجود ہوں، اس کے سامنے دعا کریں، جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ناممکن مشکل یا آسان یہ تو تمہاری ڈکشنری ہے، تمہاری لغت ہے، تم اپنی ناقص عقل کے مطابق دیتے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تم دعا کرتے رہو، اور اس دعا میں کس قدر ثواب رکھا۔ اب دیکھیے جیسے نماز ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، صرف پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا، اور یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ رب العزت ہے، وہ بہترین جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز ضروری ہے، جو نمازیں اس نے فرض کی، یہ کیا اس اللہ الصمد بے نیاز خالق کو نمازوں کی ضرورت تھی؟ نہیں، اس کے پاس تو فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، یہ شجر، یہ پرندے، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو کائنات، جو آسمانوں میں کوئی فرشتہ رکوع کے عالم میں ہے تو وہ تا قیامت رکوع کی حالت میں رہے گا، جو سجدے کی حالت میں تا قیامت سجدے کی حالت میں رہے گا، تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح و تحلیل و تکبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مجھے اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلق کیا تو پھر ہم نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل سکھائی، تو وہ تو شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے، تو اس کو ہماری عبادتوں کی، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے کہا کہ پیدا کیا جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، اس نے کہا اس لیے نماز فرض کی کہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور کہا جب کوئی مشکل آئے تو نماز سے، صلات سے اور صبر سے مدد لو، صلات اور صبر سے مدد لو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹولز دیے ہیں کہ اس طرح سے تمہارا میرے ساتھ رابطہ قائم ہوگا۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نماز کی فکر اپنے پہ لازم کر لو، زندگی کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور کہا کہ جو سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے گڑ گڑا کے، اسے اپنی قسمت پر رونا نہیں پڑتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو کنیکشن ہے اور شکر گزاری، یہ دو باتیں ہی اگر ہم یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں سے، جبکہ ہر حکم، ہر نیکی، ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی وہ ایسی ہے کہ وہ انسان کی اپنی ویل بینگ کی، اور ابھی ہم فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کی بات کریں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ابھی ہم روحانیت کی بات نہیں کر رہے، حالانکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان کی روح ہے جو اس باڈی کی، اس جسم کی مشینری کو ڈرائیو کر رہی ہے۔ ایک انسان پرفیکٹلی ہیلدی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہیں ہے، دماغی طور پہ بھی وہ بے انتہا چاقو چوبند ہے، اس کا دماغ بہت زیادہ پریزنٹ ہے، بہت زیادہ الرٹ ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور اس کے تمام حواس، تمام فیکلٹیز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کام کری ہیں، لیکن وداؤٹ اینی میڈیکل ریزن، کسی بھی وجہ کے بغیر ایک دم سے اس کا دل رک جائے، اس کی سانس رک جائے، عین ممکن ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیلتھ میں ہوتے ہیں، اپنی جوانی میں ہوتے ہیں، ایک دم سے سانسوں کی جو لڑی ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ سلسلہ ٹوٹ جائے، روح پرواز کر جائے، اس جسم کے قفس سے نکل جائے تو زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ نفس، اس عقل، اس جسم کے علاوہ یہ روح وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، جب تک اس کا حکم ہے وہ اس قفس سے جست خاکی میں روح موجود ہے، اور جب تک موجود ہے تب تک زندگی قائم ہے، سانسوں کی ڈور چل رہی ہے، قائم اس کا رابطہ جڑا ہوا ہے، اور جب حکم الہی ہو، جب موت کا وقت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، چاہے وہ فرعون تھے، چاہے وہ قارون تھے، دنیا کے خزانوں کے مالک تھے، چاہے جتنے مرضی لام و لشکر تھے، ان کو کوئی بھی ان میں سے کوئی اسباب ان کے کام نہیں آ سکے ان کی زندگی کو ایک لمحے کے لیے بھی بڑھانے کے، کیونکہ وہ سانس، وہ دل کی دھڑکن تو اس پروردگار کے حکم سے اور اس روح کے ذریعے کہ جو جب تک اس جست خاکی میں موجود ہے، انسان کے جسم کی مشینری کام کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اور جیسے ہی وہ روح پرواز کرتی ہے، انسان کا یہ جسم چاہے مکمل طور پہ صحت مند ہو، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کو مردہ قرار دیا جاتا ہے،
تو اس بنیاد پر، اس آرگیومنٹ کی بیسس پہ آپ دیکھیے کہ جو قول مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا میں نے بیان کیا کہ دیکھو اپنے جسم کی افزائش اور صحت اور اس کی آرائش پہ اتنی توجہ نہ دو کہ اس نے تو مٹی میں مل ہی جانا ایونچولی، جتنی مرضی تم صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ، اور وہ بھی جس طرح میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، وہ بہترین جانتا ہے کہ اس مشینری کے لیے بہترین کیا، اس نے جو چیزیں حرام قرار دیں، کھانے پینے کی چیزیں جو حرام قرار دیں جیسے شراب حرام، وہ انسان کے اپنے جسم کے لیے بری ہے، اس کی اپنی صحت کے لیے بری ہے۔ وہ کریٹرز، اس مشینری کو بنانے والا، جو اس کا موجد ہے، جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کو ترتیب دیا اتنی خوبصورتی سے، وہی بہترین جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ اسی لیے اس نے حلال اور حرام کا فرق کیا، اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ وہ اسی چیز کی تلقین کرتا ہے، اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھی ہے، اور اس چیز سے منع کرتا ہے جو تمہارے لیے بری ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی، اللہ ہے ولی دوست ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اپنی طرف بلا لاتا ہے، روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم حیات جاویدانی کی بات کر رہے ہیں، جب ہم زیارت عاشوراء میں امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام، اصحاب حسین پہ سلام بھیجتے ہیں، دیکھیے ان روحوں پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں، علی الارواح اللاتی حلت بفنائے، کہ جنہوں نے آپ کی مدد کرتے ہوئے، آپ کی معاونت کرتے ہوئے شہادت کے جام نوش کیے۔ وہ روحیں آپ دیکھیے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو عالین ہیں اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے نور سے خلق کیے گئے، تو یہ ہماری استطاعت سے بہت باہر ہے کہ ہم ان کی ذات مبارکہ کو فالو کر سکیں۔ حالانکہ حجت اللہ تعالیٰ نے انسانی شبیہ میں اسی لیے اپنے نور کو بھیجا کہ دکھا سکیں کہ کس طرح سے وہ انسان جو جہاد کرنے سے ڈرتا ہے، دکھایا کہ کس طرح ایک جسد خاکی میں ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے، بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود کس طرح سے رزق حلال کمایا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مظہر خدا ہے، حجت خدا، انسان کے حیل و حجت کو توڑ کے پھینک دے یہ ہستیاں، اسی لیے ان کو بھیجا گیا۔ لیکن اگر ہم مقربین عالین ان اہل بیت علیہ السلام معصومین سے کے علاوہ دیکھیں جو ان کے ساتھ، جیسے ہماری بہترین درسگاہ کربلا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ معصومین میں سے تو نہیں تھے۔ حور علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ مولا کے قافلے کا رستہ روکا، پانی بند کیا، گھوڑے کو پکڑا، مولا نے یہ تک کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، لیکن کیسے ایک لمحے کے فیصلے میں اندھیرے سے اجالے کی طرف آ گئے، لعنت اللہ سے رحمت اللہ بن گئی۔ اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوائس دی، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تم جتنے بھی گناہ کر لو، جب کوئی گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، توبہ کر کے جب آ جاتا ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے تم اپنے کسی گمشدہ رشتہ دار عزیز کے ملنے پہ، گھر کے کسی فرد کے جو مسنگ ہو اس کے ملنے پہ خوش ہو جاتے ہو۔ تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے سب گناہ بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ارواح جن پہ سلام بھیجے جاتے ہیں تا قیامت، جن پہ سلام تسلیمات بھیجی جاتی ہیں، یہ ارواح یہ ان ہستیوں کی ہیں کہ جو معصومین میں سے تو نہیں تھے، عالین میں سے تو نہیں تھے، مقربین میں سے تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، چونکہ انہوں نے وقت کے امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے ساتھ اپنی جانوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا، اپنی ہر دنیاوی پوزیشن، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے دنیاوی مرتبہ کو پس پشت رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اس ایمان پہ آ گئے۔ تو کیسی روشنیاں ان کی قسمت میں لکھ دی گئیں، کیسے صلوات، کیسے سلام ان کی قسمتوں میں لکھ دیے گئے کہ رہتی دنیا تک جب کوئی زیارت عاشوراء پڑھنے والا امام حسین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام پہ جب صلوات بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو سلام ان روحوں کو بھی کیا جاتا ہے حلت بے فنائے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا امام کا ساتھ دینے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس درسگاہ کربلا سے، کہ کوئی بھی انسان جو حق کا ساتھ دینا چاہے اس کی روح کو
دوام حیات جاودانی حاصل ہو سکتی ہے. جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: مرنے سے پہلے جو مرے ہوں گے وہی حیات. اپنے آپ کو مار کر، اپنے نفس کو مار کر، اپنی ذات کے بت کو شکستہ کر کے، ریزہ ریزہ کر کے، اپنی ذات کو پسے پش ڈال کر، اپنی ایگو کو ختم کر کے، اپنے نفس کی خواہش کو ختم کر کے، اپنی ذات کے بت کو، انا کے بت کو، تکبر کے بت کو توڑ کر اس پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور جب اپنی ذات کے بت کو توڑے تو پھر باقی سب بت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی بت ہیں. بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. اسی لیے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے ایک غلام، ایک عاجز ترین غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، جیسے ایک سلیو اپنے اونر کے سامنے ہوتا ہے. لیکن دیکھو کسی اور انسان کے سامنے ایسے مت ہونا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب وہ ایک سجدہ کر لو، اس پروردگار کے سامنے جب سر بسجود ہو جاؤ تو کسی اور بت کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب اپنی نفس کی بت کو آپ توڑ دیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے، جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، نفس کی خواہشات سے، اور یہ آخری لمحے تک انسان کی زندگی میں یہ جہاد چلتا رہتا ہے. لیکن جسے جاودانی حیات کا مزہ مل جائے، اور وہ کیسے ملتا ہے عزیزان گرامی؟ لا الہ الا اللہ سے، ایمان لانے سے. اور ایمان لانے کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ہر دوستی، ہر دشمنی، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل صرف اور صرف اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو نفی کرنی ہے اپنی ذات کی بھی اور ان تمام دنیاوی کنیکشنز کی. تبتل علیہ تبدیلا، سب سے کٹ کے اس ایک پروردگار کے ہو رہو. اب جب یہ روح اس پروردگار کی پھونکی ہوئی ہے، نفخت فیہ من روحی، جب اس کا کنیکشن، جب اس کا تعلق، اس کا رابطہ اس ان لمیٹڈ سورس آف انرجی، ان لمیٹڈ سورس آف لائٹ، ان لمیٹڈ سورس آف گڈنس، یعنی تمام تر اچھائی، تمام تر پاکیزگی، تمام تر نور، تمام تر طاقت، تمام تر خوبصورتی، اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ کنیکشن جب انسان کا اس خالق سے بن جائے گا، اس روح کا رابطہ. اپنی روح پھونکی ہے تو رابطہ تو ہے نا، لیکن جب آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے تو اس کو وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا: الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے بتا؟ تو جواب دیا: تو ہی ہے رب، تو ہی ہمیں خلق کرنے والا ہے. جب اس خالق، اس مالک، اس پروردگار سے اس رابطے کی اویئرنیس انسان میں آ جاتی ہے، ریئلائزیشن آ جاتی ہے، تو اس ان لمیٹڈ سورس آف انرجی سے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس رب العزت، اس پروردگار سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اتنا ضروری ہے. من اسمہ دعا و من ذکرہ شفا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں وہ پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کوئی مستحب چیز نہیں، انسان کی روح کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس نے اسے خلق کیا اس کو یاد کرے، اس کی تسبیح و تقدیس کرے. جب اس پروردگار سے اس کنیکشن کا ادراک ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اس رابطے کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ روح تو پروردگار کی پھونکی ہوئی ہے میرے اندر. جب وہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، تو خود بخود الستو بربکم کے اس وعدے کی تجدید انسان اپنے ہر عمل،
ہر قول، ہر فعل کے ذریعے جب لا الہ الا اللہ پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائیں تو پھر اور کوئی بت نہیں، نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے گھر والوں کا، نہ رشتوں کا، نہ دولت کا، نہ دنیاوی پوزیشنز کا، پھر ایک ہی الہ ہے۔ تمام بتوں کو شکستہ کرنے کے بعد ایک ہی الہ، وہ پروردگار، پھر خود بخود محبت اہل بیت علیہ السلام دل میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب اس دل نے ایکنالج کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا اس خالق کے سامنے، اس مالک کے سامنے کہ جس نے کہا ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر اس کی نعمتوں کا جب شکر گزار ہوتا ہے بندہ تو خود بخود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے، خود بخود درود بھیجتا ہے، اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس بندہ خاکی کی کیا مجال۔ اللہ سے محبت کا کرائٹیریا ہی یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، بلکہ اتباع کرو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور وہ اپنے محبوب سے محبت کرنے کا، اپنے محبوب کے اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کون سا محبوب؟ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے سکھایا کہ کس طرح اپنی ایگو، اپنی انا، اپنے تکبر کو پس پش ڈال کر صرف اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی بد مزاجی نہیں کی۔ جس نے برا سلوک کیا، کوڑا پھینکنے والی کافر عورت کی بھی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ، اپنی ذات کا بت کہیں نہیں ہے، کوئی الہ نہیں مگر اس اللہ کے، وہ جو خدا کے محبوب ہیں۔ وہ اپنی سیرت سے سکھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو سلام میں پہل کرو، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ترک نہیں کروں گا چھوٹے بچوں کو سلام میں پہل کرنا، غلاموں کے ساتھ محفل میں بیٹھ جانا۔ سوشل سٹیٹس کے جو اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں لوگ، انا کے بت کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، خود پرست بن جاتے ہیں، اپنے نفس کے بت کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا لیسن بھول جاتے ہیں۔ اور یہ سبق لا الہ الا اللہ کا ہمیں یاد کرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر اولنا محمد و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین کی زندگیوں میں، ان کی مبارک اسوہ حسنہ میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اس میں کے بت کو، اس ایگو کے بت کو، اس انا کے، اس تکبر کے بت کو کس طرح سے توڑنا ہے اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے۔ اس میں بھی یہ یاد رکھیے کہ کہیں یہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں میں کر رہا، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ یہ انسان کا شیوا، فطرت تبھی بن سکتی ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہو جائے، جب وہ اس بات پہ پوری طرح سے ایمان لے آئے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں مگر اس پروردگار کے۔ تو جب توحید کا سبق پڑھ لیں، توحید کا سبق پڑھ لیں تو خود بخود ان دنیاوی بتوں کی پرستش سے انسان آزاد ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ آزادی عزیزان گرامی، یہ آزادی حیات جاودانی کا پروانہ ہے، کیونکہ آپ اس قید سے آزاد ہو گئے۔ آپ کا دل، جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور سوائے پروردگار کے اور کسی کو آنے نہیں دیا۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مسکن بنا لے، اس نفس کی بار بار جاہریت کرے گا، وہ بار بار انسان کو
ورگلائے گا، سیلف پٹی کی طرف لے کے جائے گا، اپنی ذات کو اہمیت دینے کی کوشش کرے گا، کمپیریزنس کرے گا کہ دیکھو دنیا میں فلانے کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے. یہ سب نفس کی وہ وسپرنگ ہے، وہ وسوسے ہیں، وہ خناس ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے دور کر دیتے ہیں. اور یہ شکر گزاری سے دور ہونا عزیزان گرامی یہی کفر ہے. یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو پھر اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں کی طرف دیکھیے. امام سید سجاد علیہ السلام غیرت اللہ، آپ سے بڑھ کر مصائب کس ہستی کے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرنے پر مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، آخر اس شکر گزاری کے مقام پر ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کس طرح پہنچے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف ایک وہ الہ، اس کی رضا میں راضی رہنے والے یہ بندے. اور انسان کی روح جو پروردگار نے اپنی روح پھونکی، اس کی بیداری اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر لیں، اس کی رضا میں راضی نہ ہو جائیں، اپنی نہ پوری ہونے والی، نہ مستجاب ہونے والی دعاؤں پہ بھی اس پروردگار کا شکر نہ کریں. کیونکہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کبھی بھی انسانوں سے مت مانگو، کسی انسان سے مت مانگو. اگر دے دے گا تو اس کا احسان، نہیں دیتا تو شرمندگی. اس پروردگار سے مانگو کہ جو اگر دے تو رحمت، اور اگر نہ دے تو اس کی مصلحت، اس کی حکمت، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز. ہم کوئی دعا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں، ہم ریلنٹلیس ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہی چیز چاہیے، یہی چیز چاہیے. وہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز، کس دعا کا قبول ہونا کس وقت زیادہ بہتر ہے. ہم تمام تر آنے والے واقعات اور حالات سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار واقف ہے، وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، وہ انسان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور وہ ان تمام تر باریکیوں کو جانتا ہے. جس طرح سسٹم ڈائنامکس میں ہم مختلف ویریبلز کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ایک سسٹم پہ کسی بھی ایک ویریبل کو، کسی بھی ایک چیز کو اگر ہم نے میجر کرنا ہے، کسی بھی ایک چیز کی کسی طرح سے ہم نے انالیسس کرنا ہے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی جگہ پہ کوئی پولوشن کو ہم نے میجر کرنا ہے کہ کتنی ہوا میں کتنی آلودگی ہے. اب اس پہ جو سارے فیکٹرز ہیں، وہ سسٹم ڈائنامکس کی جو ایک علم ہے اس کے مطابق وہ سارے اثر انداز ہوں گے. لیکن اب بہت زیادہ جو ویریبلز ہیں، جو مختلف عناصر ہیں، جو اس وقت کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہو رہے ہیں کسی ایک ویریبل پہ، ان کے آپس کے بھی کچھ رشتے ہیں. یعنی کہ ان میں سے اگر اے ہے، بی ہے، تو وہ بی سی پہ اثر انداز ہوگا، اور سی کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے اس کا کسی اور ویریبل ڈی کے اوپر اثر ہوگا. تو انسان جو ہے اس کی وسعت نگاہ جو ہے، یعنی کہ اس سے تمام تر چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ کتنے ایلیمنٹس انوائرمنٹ میں اس وقت موجود ہیں. سائنس اپنے آپ کو خود بخود نگیٹ کرتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ یہ تھیوری غلط تھی اور کوئی اور تھیوری پروو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ان تمام کائنات کے اسباب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا کیا عوامل اصل میں اثر انداز ہو رہے ہیں. اسی طرح انسان کی کوئی زندگی کی سچویشن ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک خاص دعا ہے، کوئی ایک خاص چیز ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اسے لگتا ہے کہ بس یہ مجھے مل جائے تو میرے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے. لیکن جیسے یہ میں نے تھوڑی سی مثال بیان کی کہ ہوا کی پولوشن میں جتنے عناصر اثر انداز ہو رہے ہیں اس وقت، اور کسی نہ کسی طرح سے مختلف عوامل جو اس وقت سے عمل پیرا ہیں اس ایک پیرامیٹر کو میجر کرنے کے لیے، ان کی آپس کی جو ریلیشن شپ ہے اور ان کا ایک دوسرے پہ جو اثر ہے، اس کے جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بہت سے ایسے عناصر ہوں گے جن سے انسان بے خبر ہوگا، اور ان عناصر کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا اثر ہے اس سے بھی انسان بے خبر ہوگا. اور سائنس پہ تحقیق کرنے کے باوجود جو انسان ریسرچ کرتا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ڈسکوری جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی یہ تو اب آبسلیٹ ہو گئی ہے، اصل میں ہم غلط تھے. اصل میں تو یہ کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی مالیکیول ہے، کوئی ایٹم ہے، اس کی کوئی اور حیت ہے، اس کی کوئی اور
کمپوزیشن ہے اور جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہے، تو آپ سوچیے کہ وہ سارے عوامل جیسے سسٹم ڈائنامکس میں مختلف عوامل کسی بھی ایک آؤٹ کم پہ، کسی بھی ایک چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا پوری طرح سے شعور بھی نہیں ہم رکھ سکتے، ہم تو ان کا ادراک بھی نہیں رکھ سکتے، تو کیوں کر ہم ایک ایسے مسئلے کا حل خود سے تلاش کر کے یہ بتا سکتے ہیں ایبسولوٹ ٹرمز میں، حتمی طور پہ، مکمل طور پہ، کہ جو ہم نے سوچا اس کا حل وہی ہے۔ وہ باریک بین، وہ پروردگار، اسی لیے اس نے ججمنٹ کا جو حق ہے، جو انسان کا حساب کتاب ہے، وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ذہانتوں کے لحاظ سے، کہ جتنی تمہیں عقل دی گئی، جتنا ذہانت کا لیول ہے، جتنا انٹلیکٹ کا لیول ہے، جو حالات تھے تمہاری زندگی میں، وہ پروردگار باریک بین ہے، اس کے مطابق وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ تو کسی بھی سچویشن میں انسان، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو جائے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، انوائرمنٹل جو نالج ہے وہ ہے، انسان کو تمام تر عوامل کا جو اس وقت عمل پیرا ہیں، اثر انداز ہو رہے ہیں کسی ایک سچویشن پہ، ان کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتا۔ صرف اور صرف وہ پروردگار ہے اور وہ ہستیاں کہ جسے اس نے اپنے علم میں سے علم غیب دیا، جیسے قرآن میں کہا۔ اس کے علاوہ انسان خود اپنی کسی بھی سچویشن، اپنے کسی بھی حالات میں اس کے لیے بہترین کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو باریک بین ہے، جو لطیف ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو باریکیوں سے واقف ہے، ان تمام نقطوں کو جانتا ہے، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ان تمام ویریبلز کو جانتا ہے جو ہم جن کا ادراک نہیں رکھتے، جن کا شعور نہیں رکھتے، وہ انسان کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں، انسان کا کام کیا ہے؟ جیسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا، خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے۔ اور مولا نے کہا پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ تو یہ جو ہم انزائٹی کی بات کر رہے تھے، ذہن کو کس طرح سے ہیلدی رکھے، صحت مند رکھے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جو سجدوں میں روتا ہے اسے اپنی قسمت پر رونا نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی، اتنی بڑی نعمت، اس کی بیداری، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو ایک ہمارا ایفائے عہد ہے، الستو بربکم کا وعدہ، اس پہ ہم پوری طرح سے قائم ہو سکیں اور ہم ہر وقت اتنے اویئر ہوں، اتنے بیدار ہوں، وہ احساس رکھیں کہ ہم جانیں کہ پروردگار نے جو اپنی روح پھونکی، ہم کس طرح سے اس کی افزائش کر سکتے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی بیداری کس طرح سے ممکن کر سکتے ہیں، کس طرح اس پروردگار کی خوشنودی کہ وہ تمام اعمال جو اس نے ہمیں بتائے، جو ہماری اس زندگی اور آنے والی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں، کس طرح سے ہم نہ صرف اس زندگی بلکہ اس اخروی زندگی میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اس پروردگار کی رضا میں راضی ہو کے، صبر اور صلات سے مدد لے کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، اس کے شکر گزار بندے بن کر، اور اس کی رضا میں راضی سر تسلیم خم کر کے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ماننے والے ہو تو ہمارے لیے باعث فخر بنو، نہ کہ باعث ندامت۔ یا اللہ جو لوگ، جو ناظرین آج اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوئے، جو ان کے دل میں حاجات ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، اپنی بارگاہ میں ان حاجات کو، واسطہ ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان حاجات کو بڑھلا، قبول و منظور فرما، اور ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما کہ ہم تجھ پہ توکل کر سکیں اور تجھ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہم وہ کچھ بھی نہیں جانتے جو تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی دعا کا قبول ہونا ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے، لیکن تو جانتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، تو ہماری کم عقلی، ہماری محدود
جو ویژن ہے، چیزوں کو جانچنے کی، برتنے کی صلاحیت ہے، اس کو نہ دیکھ، بلکہ تو اپنے علم کے ذریعے، تو جو علیم ہے، تو جو حکیم ہے، تو جو لطیف ہے، تو جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے اور ہر شے سے واقف ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں اچھی طرح سے جانتا ہے، ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو، تجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ پروردگار تو ہم پہ رحم فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہو سکتی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو جو اولاد کے خواہاں ہیں، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں طیب پاک اولاد، وہ اولاد جو تیری راہ میں، تیری ایمان پر قائم ہو اور تیری راہ میں چلنے کے قابل ہوں، توفیق رکھتے ہوں، ایسی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین علیہ السلام کی جو حرارت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومنوں کے دلوں میں حرارت پیدا ہوگی قتل حسین علیہ السلام سے، اور قیامت تک وہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین علیہ السلام کی اس حرارت کو قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔